محترم ناظرین، اللہ پاک نے اس دنیا میں جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اپنی قدرت کے بے شمار نمونے پیدا فرمائے ہیں جس سے اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ چنانچہ اس میں ایک نمونہ دن رات کا بدلنا اور موسموں کی تبدیلی ہے۔ اور موسم ہم دیکھتے ہیں سال بھر میں 4 موسم، گرمی، سردی، بارش اور پتجھڑ، جس کو موسم خزاں بھی کہا جاتا ہے۔ موسم گرمی کا جہاں تک تعلق ہے، جس میں ابھی ہم اپنے ان مہینوں کو گزار رہے ہیں کہ موسم گرمی کھیتوں کے لیے، فصلوں کے لیے، باغات کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتی ہے۔ موسم سرما، سردی کا موسم، یہ خشک میوہ جات، ڈرائی فروٹس کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ موسم بارہ جسے ہم بارش کے موسم سے جانتے ہیں، یہ بارش کا موسم جب شروع ہوتا ہے، اللہ پاک کی قدرت دیکھیے کہ پھر ہر بنجر علاقہ، ہر مردار علاقہ جہاں پر جو ہے ہریالی سبزہ ختم ہو جاتا ہے، اللہ پاک بارش برسا کر ہرا بھرا کر دیتے ہیں، سرسبز و شاداب کر دیتے ہیں۔ اور نمبر 4 پر جو موسم آتا ہے وہ موسم خزاں ہے، جس میں پتے جھڑتے ہیں اور نئے پتے درختوں کو آنے لگتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے کہ جو پورے سال بھر چلتا رہتا ہے، اور یہ اس بات کو بتاتا ہے کہ اس دھرتی کو اور اس کائنات کو، اس یونیورس کو اور اس دنیا کو چلانے والا بہت ہی حکیم ہے، بہت ہی زیادہ دی وائس ون ہے، اور بہت ہی زیادہ خبیر اور دانا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ میرے بندوں کو کن چیزوں سے کب نفع ہوگا اور کن چیزوں سے کب نقصان ہوگا، اور میرے بندوں کی کیا کیا نیڈ ہے، میرے بندوں کی کیا کیا ضرورتیں ہیں۔ قربان جائیے اللہ کی اس قدرت پر، اللہ کی اس رحمت پر، اللہ پاک بڑے غفور رحیم ہے، اپنے بندوں سے بہت محبت فرماتے ہیں۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ جب اللہ ہم پر اتنا مہربانی کرتا ہے تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اپنے اس ماتھے کو اللہ ہی کے سامنے جھکائیں، اپنی نظروں، اپنی منتوں، اپنے سوالوں، اپنی حاجتوں کو اللہ ہی سے مانگے کہ اللہ تو اس پوری نظام کو چلانے والا ہے، اس پورے سسٹم کو تو اکیلا سنبھال رہا ہے، لہذا میری ضرورتوں کا پورا کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ یہ بات موسموں کی تبدیلی ہمیں بتاتی ہے۔ آئیے اب ہم آگے سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس موسم کے نظام کو کیا خوبصورت ڈھالا ہے، کیا ہی خوبصورت سسٹم بنایا ہے۔ غور کیجئے اگر موسم ایک ہوتا، پورے سال بھر ایک ہی موسم ہوتا، اللہ پاک دوسرے موسم کو نہ پیدا کرتا، کتنی پریشانی ہوتی، زندگی گزارنا دشوار ہو جاتا، زندگی اجیرن بن جاتی اور زندگی میں مشکلات پیدا ہو جاتی۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے موسم کو بدلنے کے لیے ایک مہینے کا سرکل رکھا ہے اور ایک سائیکل رکھا ہے کہ مہینے آتے ہیں اور پھر چند مہینوں کے بعد موسم بدل جاتے ہیں۔ غور کیجئے اگر صرف بارش کا موسم ہوتا تو کتنی پریشانی ہوتی، اگر سردی کا موسم ہوتا، ہم دیکھتے ہیں بارش کے موسم میں اگر پانی زیادہ آ جائے تو ساری چیزیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اگر سردی کا موسم ہوتا تو ہم سردی کے موسم میں بھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ سردی خوب بڑھ جاتی ہے اور سورج کی کرنوں سے ہم محروم رہتے ہیں، تو پھر اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے قوا، ہمارے اعضاء، ہمارے اعصاب اور ہماری یہ جسم کے جو پارٹس ہیں وہ نقاہت کا، کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں، ویکنیس پیدا ہو جاتی ہے، دواخانوں میں جانا پڑتا ہے، علاج کرانا پڑتا ہے۔ اسی گرمی کا موسم اگر آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ بہت سارے کیسز میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس گرمی کی وجہ سے، بہت زیادہ شدت کی وجہ سے اور ان کی کچھ فکر بے پرواہی کی وجہ سے وہ موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم کو اللہ کی قدرت پر یہ دیکھنا ہے، اللہ کی قدرت کو دیکھنا ہے کہ اللہ پاک نے ہم پر کتنا رحم فرمایا کہ چند مختلف طرح کے موسم پیدا فرما دیے جس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ نمبر 3، اب ہم سمجھتے ہیں کہ گرمی اور سردی کی وجہ کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے۔ چنانچہ اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کی تیزی اور دوزخ کے جوش کی وجہ سے گرمی سردی کا ٹیمپریچر ہائی ہوتا ہے، لو ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب سخت گرمی ہو تو ظہر کی نماز ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو، اور فرمایا کہ جو سخت گرمی ہوتی ہے وہ دوزخ کی تیزی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ آگے فرمایا کہ ایک مرتبہ اللہ کے دربار میں دوزخ نے شکایت کی کہ اللہ
میری اس گرمی میں بہت زیادہ شدت ہو گئی ہے، اور شدت کا یہ عالم ہے کہ میرے کچھ حصے دوسرے حصے کو گرمی کی وجہ سے کھائے جا رہے ہیں۔ تو کہا کہ اللہ میری اس گرمی کو ہلکا کرنے کی اجازت دے دو۔ تو اللہ پاک نے اجازت دی، اور اجازت اس طور پر دی کہ اس کو 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک موسم سرما یعنی سردی میں سانس لینے کی، اور ایک گرمی میں سانس لینے کی۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جو تم گرمی کی شدت، گرمی کی تیزی، گرمی کی حدت، اور یہ جو ہائی ٹیمپریچر تم جو محسوس کرتے ہو، وہ دوزخ کی لو کا اثر ہے۔ آپ غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بتائی، اور یہ ہمیں بتا دیا کہ دیکھو گرمی سردی ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور سارا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور سارا نظام اللہ چلا رہا ہے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، یقلب اللہ اللیل والنہار۔ اس کے اندر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ پاک دن اور رات کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے، دن کو لمبا کر دیتا ہے، رات کو جو ہے چھوٹا کر دیتا ہے، اور کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے۔ پھر موسم کے تعلق سے بھی قرآن کریم میں بار بار آیا ہے کہ اللہ پاک ہی موسم کو بدلتے ہیں، اللہ ہی کے نظام، اللہ ہی کے ہاتھ میں ساری چیزیں چلانا۔ اب آئیے چوتھی چیز ہم سمجھتے ہیں کہ اس گرمی کے موسم میں ہمیں سبق کیا مل رہا ہے۔ جب گرمی بڑھتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ گرمی بڑھتی ہے تو ہم کولر کا انتظام کرتے ہیں، اے سی کا انتظام کرتے ہیں، ٹھنڈا انوائرمنٹ، ٹھنڈا ماحول بنانے کا انتظام کرتے ہیں تاکہ ہماری گرمی کم ہو جائے۔ لہذا یہاں پر سوچنے کا مقام ہے کہ اس عارضی اور ختم ہونے والی گرمی کے بارے میں ہم اتنی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور اس جہنم کی گرمی کا کیا ہوگا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ جو تم آگ جلاتے ہو، جس آگ کو تم استعمال کرتے ہو، وہ دوزخ کی آگ کا 17واں حصہ ہے، اور دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجے بڑھی ہوئی ہے، 69 درجے بڑھی ہوئی ہے۔ لہذا غور کرنے کا مقام ہے۔ جب صحابہ نے کہا بھی کہ یا رسول اللہ یہ آگ جو ہم دنیا میں استعمال کر رہے ہیں یہ جلانے کے لیے کافی ہے، پھر بھی اس کے باوجود، تو فرمایا ہاں اس کے باوجود گرمی، دوزخ کی گرمی اور دوزخ کی آگ کا یہ حال ہے کہ وہ دنیا کی آگوں سے 69 درجے بڑھی ہوئی ہے۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اس عارضی گرمی کو ختم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ کسی بندے کے تعلق سے فیصلہ ہو جائے آگ کا، جہنم کا، اور کیوں فیصلہ ہوگا؟ جب وہ بدعمالی کے ساتھ، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزار کر جائے گا تو اللہ پاک اس کو اس کے کفر کی، اس کے شرک کی اور اس کی بدعمالی کی وجہ سے جہنم میں ڈالے گا۔ تو کیا خطرناک ہوگا وہ ماحول، اور کیسا ہوگا وہ منظر جب آدمی دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتا، جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ اسی طریقے سے ایک اور چیز ہم کو سوچنے کی ہے کہ ہم گرمی کے موسم میں ٹھنڈے پانی کا اہتمام کرتے ہیں اور مشروبات کا اہتمام کرتے ہیں، اور ہم جوس اور ٹھنڈے شربتوں کا استعمال کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کل قیامت میں اللہ پاک جہنمیوں کے بارے میں فرما رہا ہے لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا، کہ جہنمیوں کو نہ کوئی ٹھنڈک والی چیز میں ان کو چکھنے کو نہیں ملے گی، اور نہ پانی پینے کے لائق کوئی ان کو پانی دیا جائے گا، بلکہ ان کو الا حمیما، گرم پانی اور لہو اور پیپ پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غساق کی تفسیر میں فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر غساق کا لہو اور پیپ، جہنم کے لہو اور پیپ کا ایک ڈول، ایک بالٹی، ایک بکیٹ اگر دنیا میں انڈیل دی جائے، دنیا میں ڈال دی جائے، ساری چیزیں سڑ جائے گی اور ساری چیزیں خراب ہو جائیں گی۔ اس لیے آخر میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس آگ سے بچنے کے لیے اپنے اعمال کو درست کریں، اللہ سے رابطے کو مضبوط کریں، اپنے اوپر اللہ پاک نے جو نمازیں فرض کی ہیں، روزے فرض کیے ہیں، حج فرض کیے ہیں، جو چیزیں اللہ پاک نے کرنے کے لیے کہی ہے وہ ہم کریں، اور جن چیزوں سے بچنے کے لیے کہا ہے اس سے ہم رک جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں داخل کریں اور اللہ کی مان کر زندگی گزارنے والے بن جائیں، تو اللہ پاک پھر ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے گا اور جنت میں اللہ پاک ہمیں داخل فرمائے گا، اور اللہ پاک ہم کو دنیا کے اندر بھی سکون اور چین کی زندگی عطا فرمائے گا، اور آخرت میں اللہ ہمارے لیے بہترین فیصلہ ہمارے حق میں فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔